جناب بلانا جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اسم الاشارت، اسم اشارہ. بات چل رہی تھی معارف کی. معارف میں ہم نے ضمیر کے بارے میں پڑھا، پھر علم کے بارے میں پڑھا. آج اس میں اشارہ کے بارے میں گفتگو ہماری پہنچی ہے. یہاں بتائیں گے کہ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں اور کیا کیا ہے. بِالذَّا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ اشر، یعنی ایسے ہے یہ اشر بِالذَّا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ. آپ اشارہ کیجئے ذا کے ذریعے سے مفرد مذکر کی طرف، یعنی مفرد مذکر کی طرف آپ ذا کے ذریعے سے اشارہ کیجئے. اور بزی وزی تی تا علی الانثى تصر، اور زی کے ذریعے سے، زہ کے ذریعے سے، تی کے ذریعے سے، تا کے ذریعے سے مؤنث کے لیے آپ اکتفا کیجئے اشارہ کرنے میں. یعنی مؤنث کے لیے زی زہ تی تا پر اس کے ذریعے سے اشارہ کیجئے، اور مؤنث کی طرف اور مذکر کی طرف ذا کے ذریعے سے. اب یہ بات دیکھیے. الثالث من المعارف، تیسرا جو معرفہ ہے، معارف میں سے جو تیسرا معرفہ ہے، اسم الاشارتی، اس میں اشارہ ہے. وَأَخَّرَهُ فِي التَّسْهِيلِ عَنِ الْمَوْصُولِ وَضْعًا مَعَ تَصْرِيحِهِ بِأَنَّهُ قَبْلَهُ رُتْبَةً. وضعی اعتبار سے جو انہوں نے قرار دینے کے اعتبار سے جو ہے وہ کتاب تسہیل میں اس میں اشارہ کو موصول سے مؤخر کیا ہے. یعنی جب معارف گنانے شروع کیے تو گناتے گناتے آئے جب تو اس پہلے موصول بیان کیا، پھر اس میں اشارہ بیان کیا ہے. مع تصریحی، اپنی تصریح کرنے کے باوجود، کیا تصریح؟ یہ بیان کرنے کے باوجود کہ بأنہ، کہ اس میں اشارہ قبلہ رتبتاً، موصول سے پہلے ہے رتبے کے اعتبار سے. اس میں اشارہ رتبے کے اعتبار سے موصول سے مقدم کیا ہے؟ جی بولیے. اس کا رتبہ موصول سے پہلے ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے؟ ہلو جی، یا کیا وہاں پر کتاب تسہیل میں، یہاں نہیں، یہاں تو دیکھیں پہلے ہی بیان کر رہے ہیں اس میں اشارہ. وہاں پر کتاب تسہیل میں موصول کو پہلے بیان کیا، اس میں اشارہ کو بعد میں بیان کیا. جبکہ تصریح انہوں نے کر چکے، یہ بھی تصریح کی انہوں نے کہ اس میں اشارہ کا رتبہ اس سے پہلے ہے. مائک بند کرو، کس کے کھٹ پٹ کسی آواز آتی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ رتبے کے اعتبار سے اس میں اشارہ پہلے ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کتاب تسہیل میں؟ موصول پہلے بیان کیا. وحدہ یعنی تعریف. اب اس کی تعریف کس کی؟ اس میں یعنی اشارہ، اس میں اشارہ کی تعریف. کما قال فیہ، جیسا کہ کتاب تسہیل میں آپ نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ جی، ما وہ ہے، اس میں اشارہ وہ ہے دلہ، جو دلالت کرے علی مسمى، ایک مسمى کے اوپر اور اس کی طرف اشارے کی طرف. دو چیزوں پہ دلالت کرتا ہے، ایک تو مسمى اور ایک اشارہ. ٹھیک ہے، ایک تو مسمى اور ایک اس کی طرف اشارہ جو کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. کیونکہ باقی تمام اسما جو ہے وہ فقط مسمى پہ دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ مسمى پلس اشارہ. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں بے ذا کے ذریعے سے مفرد مذکر کی طرف، چاہے وہ عاقل ہو چاہے عاقل و غیرہ، چاہے وہ عاقل ہو مذکر مفرد مذکر، چاہے وہ عاقل ہو چاہے غیر عاقل، اس کے لیے ذا کے ذریعے سے اشارہ کیجئے. اشیر، اشارہ کرو. وبزی وزہ بسکون الہا، ہا کو ساکن پڑھی، زہ. وزہی کسرے کے ساتھ، زہی کے ذریعے سے. وزہی یا کے ذریعے، یا کے ساتھ، یا کے ساتھ، یعنی زہ بسکون الہا، زہی بکسر الہا، وزہی بالیا، یا کے ساتھ. اس کے ذریعے سے. وہ تی کے ذریعے سے. وہ تا کے ذریعے سے. وہ تے کا زہ، تے جو ہے وہ زہ کی طرح ہے. مطلب تے زہ کی طرح ہے، کیا مطلب؟ ہلو
ہلو جی انہوں نے کہا تیہ جو ہے وہ زہ کی طرح ہے. کیا مطلب؟ تیہ کا زہ جی جی تیہ زہ کی طرح ہے. کیا مطلب؟ ابھی اوپر بتایا زہ سکون الہا ہا کے ساکن کو ساکن کے ساتھ، زہی ہا کو کسرے کے ساتھ، زہی یا کے ساتھ. یہ بات بتانے کے بعد تیہ کا زہ کہہ دے کوئی آدمی، تیہ بھی زہ کی طرح ہے. اور اگر کوئی نہ سمجھ پائے تو بتائیے. تیہ کا زہ، تیہ جو ہے وہ زہ کی طرح ہے. تیہ جو ہے وہ زہ کی طرح ہے. کیسے؟ جیسے وہاں زہ میں پہلے ہا ساکن کے ساتھ بھی تیہ زہ، ایسے آپ کہتے ہیں وہاں پہ ہا پہ کسرہ زہی، یہاں کہتے ہی. جیسے وہاں زہی یا کے ساتھ، ایسے یہاں تہی. ان کے ذریعے سے مؤنث کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کیجئے. فاشر بہا، ان کلمات کے ذریعے سے اشارہ کیجئے. الیہا، مؤنث کی طرف، دون غیرہا، مؤنث کے علاوہ کی طرف، مؤنث کے علاوہ کو چھوڑ کر، یعنی فقط مؤنث کی طرف آپ ان کے ذریعے سے اشارہ کیجئے. پھر اس کے بعد آتا ہے وَزَانِ تَانِ لِلْمُثَنَّى الْمُرْتَفِعِ. زانے اور تانے مثنیٰ مرتفع کے لیے، یعنی وہ تثنیہ جو مرفوع ہے. زانے مذکر کے لیے، تانے مؤنث مرفوع تثنیہ کے لیے، یعنی تثنیہ مذکر مرفوع کے لیے زانے، تثنیہ مؤنث مرفوع کے لیے تانے. وفی سوا ہو، یعنی سوا ہو، سوا المرتفع، سوا ہو یعنی سوا المرتفع، مرتفع کے علاوہ، یعنی وہ تثنیہ جو مرفوع ہے اس کے علاوہ، یعنی وہ بچہ کیا، منصوب اور مجرور. چاہے وہ تثنیہ مذکر منصوب یا مجرور ہو، چاہے مؤنث، اس میں زینے کیجئے مذکر کے لیے، تینے کیجئے مؤنث کے لیے اشارہ کیجئے. جو بات ذکر کی اس کی اطاعت کیجئے، اسی پہ اطاعت کیجئے. وہ زانے تثنیہ تو زا، زانے جو ہے وہ زا کی تثنیہ ہے بحسب الف اولا، کیونکہ زا کا ایک تو زا کا الف تھا اور ایک تثنیہ آپ کو معلوم ہے الف و نون سے بنتا ہے، تو دو الف ہو گئے نا، ایک تثنیہ کا الف اور ایک زا کا الف. تو بحسب الف الاولا، پہلے الف کو آپ حذف کریں گے، یعنی زا والے کو. کیوں؟ کیونکہ الف و نون کا نون بھی ساکن، الف بھی ساکن اور زا کا بھی الف ساکن، دو ساکن تھے، لہذا لسکونہا و سکون الف التثنیۃ، اور الف تثنیہ یہ بھی سکون تھا، زا کا بھی الف ساکن تھا، زا کے الف ساکن ہونے کی وجہ سے وہ سکون الف التثنیۃ، اور تثنیہ کے الف کے ساکن ہونے کی وجہ سے دونوں دو ساکن تھے، لہذا پہلے کو حذف کر کے زا نے تثنیہ بنایا زا کا. یشار بہا، بہا یعنی بزانے، زانے کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا للمثنى المذکر المرتفع، تثنیہ مذکر مرتفع کی طرح. و تانے تثنیۃ التا، تا کی تثنیہ کی طرح ہے بحذف الالف، الف حذف کر کے ساتھ. کون سا الف؟ لما تقدم، جیسا کہ گزر چکا. کہاں گزرا یہ بات؟ کہاں گزری؟ لما تقدم. کس وجہ سے الف کو حذف کیا؟ کما تقدم، جیسا کہ لما تقدم، جیسا کہ گزرا. بتائیے لما جس نے کہ گزرا تسنیہ کی وجہ سے. بتائیے یہ لما تقدم ابھی نہیں گزرا، یہاں پر زا نے جو ہے وہ زا کی تسنیہ ہے. پہلے والے الف کو حذف کریں گے کیونکہ الف و نون تسنیہ کے الف کا بھی الف ساکن اور زا کا بھی الف ساکن، اس لیے پہلا والا الف ساکن کر پہلے والے الف کو حذف کریں گے. کیوں؟ لسکونہا، کیونکہ زا کا الف ساکن ہے اور الف تسنیہ بھی ساکن ہے. ایسے ہی تا جو ہے، تا نے جو ہے تا کی تسنیہ ہے، پہلے الف کو حذف کریں گے. کیوں؟ لما تقدم، جیسا کہ گزرا. یہ گزرا نہیں ہے ابھی یہاں، اس لیے کہ تانے کا تا کا بھی الف ساکن ہے اور الف نون تسنیہ کا الف بھی ساکن ہے، اس لیے پہلے الف کو حذف کر دیں گے. یشار بہا، اشارہ کیا جائے گا اس تانے کے ذریعے سے للمثنى المؤنث، تثنیہ مؤنث مرتفع کی طرف اشارہ کیا جائے گا. وَإِنَّمَا، بے شک لم یثنى، تثنیہ نہیں بنایا گیا من الفاظ الانثى، مؤنث کے تو ایک ہی لفظ تھوڑا ہی ہے. مؤنث کے ابھی اوپر کتنے لفظ گنائے؟ زہی ہے، اور کیا کیا گنائے؟ مفرد کے، تثنیہ مفرد کے لیے کتنے گنائے؟ زی، زہی، تی، تا. ان سب میں سے اوروں کو تثنیہ نہیں بنایا، بس تانے کا تثنیہ لائے ہیں. یہ کیوں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ لم یثنى من الفاظ الانثى الا تا، تا کو چھوڑ کر مؤنث کے الفاظ میں سے کوئی اور کو تثنیہ نہیں بنایا گیا.
حذرا من الالتباس، اشتباہ کا خوف ہو سکتا تھا. کیا ہو سکتا تھا اشتباہ کا خوف؟ مثلا اسے کیسے بناتے ہیں؟ زینے ہو جاتا ہے اگر زی کو بناتے، یا کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے، اس لیے اشتباہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کیا اشتباہ کا کیا خوف تھا؟ اس لیے کہ تا کے علاوہ باقی اور میں اگر باقی اور کو تسنیہ بناتے تو زانے کے تسنیہ سے اشتباہ ہو سکتا تھا. زانے کے تسنیہ سے اشتباہ ہو سکتا تھا. جیسے زی ہے، زی کو بنانے لگتے یا زی کو یا ان چیزوں کو بنانے لگتے تو یہ زی کو تو زا کو زانے ہو جاتا، وہ زانے اس والے زانہ سے اشتباہ ہو جاتا، اور باقی سے بناتے تو اشتباہ کا خوف تھا. اس لیے فقط تا کا تسنیہ بنایا ہے، باقی الفاظ مؤنث کا تسنیہ نہیں بنایا. آپ پوچھیں گے ایسا کیوں، کہاں سے اس کا کہاں بنتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نا زے جب اس کو تسنیہ بنائیں گے تو یہ قاعدہ ہے کہ ہا یا ہوتی ہے تو باقی نہیں رہتی ہے، تو زے کا کیا بنتا؟ زانے بن جاتا، اور زانے مذکر مفرد کا ہے ہی، تسنیہ مذکر کا ہے ہی پہلے سے. اشتباہ کا خوف تھا اس لیے اس کا تسنیہ نہیں بنایا. یہ ہو گئی مفرد کی اور تسنیہ کی بات. اب آئیے بات کائے کی جمع کی بات آتی ہے. اب جمع کی بات آتی ہے. وہ بے اولا اشر، اولا کے ذریعے سے آپ اشارہ کیجئے لجمع، جمع کے لیے مطلقہ یعنی مطلقاً جمع کی طرف اشارہ کریے اولا کے ذریعے سے، یعنی چاہے وہ جمع مؤنث ہو چاہے جمع مذکر ہو. ٹھیک ہے. ہلو، چاہے وہ عاقل ہو چاہے غیر عاقل ہو، سب کے لیے اولا کے ذریعے سے اشارہ کیجئے. والمد اولا، اولا میں مد بہتر ہے، اولا ہے. ولد البعد انتقا، اور بعد کے لیے، دور کے لیے اشارہ. یہ کہہ رہے دیکھیے، ابھی دیکھیے پورا شعر کی توضیح یہاں دیں گے. فی الحال پہلے شعر کی بات ادھوری رہ گئی تھی، یہاں ہے وفی سوا ہو تانے، زانے اور تانے کے علاوہ، حالت رفیع میں زانے، حالت رفیع میں تانے اور زانے تسنیہ مذکر تسنیہ مؤنث کے لیے. وفی سوا ہو، اے سوا المرتفع، حالت رفیع کے علاوہ باقی میں کون سی حالتیں بچتی؟ ہو المنتصب والمنخفض، نصبی اور جری حالت میں زین للمذکر و تین للمؤنث، مذکر کے لیے زین اور مؤنث کے لیے تین. اذکر تطع النحات، اسی کی ذکر کیا ہے اور اس کی نحویوں نے اطاعت کی ہے. نحات کی آپ اطاعت کیجئے اس کام میں، یعنی آپ حالت نصب جر میں مذکر کے لیے زین اور مؤنث کے لیے تین لائیے تسنیہ کے لیے. وہ بے اولا اشیر، اب اس شعر کی توضیح یہاں ہے. اولا کے ذریعے سے اشارہ کیجئے لجمع مطلقہ، مطلق جمع کی طرف، سوا ان کا نا مذکرن، چاہے وہ جمع مذکر ہو چاہے مؤنث ہو چاہے عاقل ہو ام غیر عاقل ہو. والقصر فیہ لغت التمیم، اس میں قصر جو پڑھا ہے مد کا اپوزٹ، قصر جو ہے وہ بنی تمیم کی لغت ہے، اور مد جو ہے وہ مد کے ساتھ پڑھنا اولا، یہ حجاز کی لغت ہے. جی والمد اولا، مد جو ہے قصر سے بہتر ہے. وحینئذ، اور ایسی صورت میں جب یہ مد کے ساتھ پڑھا جائے گا یبنى علی الکسر، مبنی پر کسر ہوگا. اولئک لالتقاء الساکنین، التقاء ساکنین ہو جائے گا نا مد کے ساتھ، اولئک مبنی پر کسر ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے.